ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والے اونچی آواز سے درود پاک میں صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. محترم سامعین، آج کے اس چنچڑی والا اجتماع کے اندر جس موضوع سے دو چار باتیں کرنی ہیں، وہ موضوع کا نام ہے محبت اہل بیت ہی محبت مصطفیٰ ہے. دوستو ذرا غور فرمائیے گا. مختصر حاضری ہے، پہلے بھی کافی لیٹ ہو چکے ہیں. جس جگہ پہ محفل تھی وہاں پہ تو ٹائم سے ہی چلے تھے، مگر راستے کے اندر بھی کچھ مجبوریاں بن گئیں اور آگے راستے کا پتہ بھی نہیں تھا. اس کو تلاش کرتے کرتے اس چک کو بھی نمبر بھی نہیں مل رہے تھے. کافی لیٹ سے پہنچا ہوں. سب سے پہلے جنہوں نے محفل کرائی ہے میزبانوں سے معذرت چاہوں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تمام دوستوں کا آنا، یہاں پہ بیٹھنا اور ذکر اہل بیت سننا مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم سامعین، غور سے بیٹھیے گا. صرف دو چار باتیں ہیں. قرآن کی آیت کی مختصر تشریح کرنی ہے، حدیث کی روشنی ہے. کچھ خاص باتیں سمجھانا چاہتا ہوں اور پھر اجازت چاہوں گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید 25واں پارہ سورۃ شورى آیت نمبر 23 میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ نے فرمایا کہ محبوب تم فرما دو کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، صرف اور صرف اپنے اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں. دوستو ایک بات تمہیداً کہتا چلوں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ یہ انسان ذکر کے قابل نہ تھا. ذرا توجہ کیجئے گا، قرآن سمجھانا چاہتا ہوں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ یہ ذکر کے قابل نہ تھا. معلوم ہوتا ہے تھا ضرور، کوئی شے تھی لیکن ذکر کے قابل نہ تھا. اس کا ذاکر کوئی نہیں. اب توجہ کیجئے، اس آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب یہ ذکر کے قابل نہ تھا پھر
العزت نے ارادہ فرمایا. اب توجہ کریں. اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کس چیز کا؟ اذا اراد شیئا ان یقول له، جب ارادہ فرمایا کہ اب ہماری جو چاہت ہے یہ ظاہر ہونی چاہیے. توجہ کیجیے. ایک رب تھا، ایک اس کی بھی ایک چاہت تھی. فرمایا کہ وہ ظاہر ہو، اکیلا رب تھا. پھر ارادہ فرمایا. ظاہری بات ہے کہ جس جو چاہت تھی وہ چاہت پہلے موجود تھی تو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا. اب توجہ کرنا. ایک چاہت تھی، فرمایا ان یقول له، ہم نے چاہا اس کے لیے کن فیکون، ہو جا. وہ چاہت تھی کہاں؟ اللہ رب العزت کے رحمت کے پردوں میں چھپے ہوئے محمد. فرمایا کن ہو جا، تو بس وہ ہو گئی. رب تھا، چاہت ظاہر ہوئی، محمد ظاہر ہوئے. اس سے کائنات پیدا فرمائی، ہر ذرہ پیدا فرمایا. اب کرنے والی بات، توجہ. رب کی چاہت مصطفیٰ، توجہ نہیں فرمائی یار، یہ میری بات سمجھ نہیں آ رہی. رب کی چاہت مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے رب تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کا وسیلہ ضروری ہے. اور مصطفیٰ کی چاہت ہے حسین. مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے دل میں حسین کا ہونا ضروری ہے. علماء فرماتے ہیں تفسیروں کے اندر اگر مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے حسین کا درد، حسین کی محبت دل میں مصطفیٰ تک پہنچے گا. اگر خدا تک پہنچتا ہے مصطفیٰ کی محبت دل میں مصطفیٰ تک پہنچے گا. مصطفیٰ سے خدا تک پہنچے گا. معلوم ہوتا ہے حسین سے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے خدا تک، یہی سیدھا. میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ اب یہ ایک قانون تھا جو میں نے صرف بات سمجھانے کے لیے رائج کیا. اب توجہ کرنا. رب کی چاہت مصطفیٰ کی چاہت. میری بات نہیں سمجھ رہی یار، یہ ایک قاعدہ قانون سمجھایا یار. چاہت سمجھ آئی. رب کی چاہت کیا؟ مصطفیٰ کی چاہت حسین. اب ایک بات ضرور یاد رکھیں، مصطفیٰ تک بغیر حسین کی محبت کے نہیں پہنچ سکتے. رب تک بغیر مصطفیٰ کی محبت کے نہیں پہنچ سکتے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں محبت اہل بیت ہی محبت مصطفیٰ. اب توجہ کرنا. اب میں قرآن کی تفسیر تھوڑی سی بیان کروں گا. یہ تمہیداً ایک قانون بیان کیا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے. اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم، قل محبوب تم فرما دو. سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ مولا تو قادر ہے، تو خالق ہے، مخلوق کا رب ہے، پیدا مخلوق کو، رزق ان کو تو نے دیا، جائیدادیں تو نے دی، اولادیں تو نے دی. مولا تو بریک بھی کہہ سکتا تھا مخلوق کو کہ لوگوں میرے محبوب کی آل کے ساتھ پیار رکھنا. بریک کہہ سکتا تھا. لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اللہ والوں نے سوال فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میں جس سے کلام کرتا ہوں وہ نبی بن جاتا ہے. وہ نبی بن جاتا ہے. میں جس سے کلام کروں، مخلوق سے بغیر
چاہتا ہے کہ میں رب تک بغیر وسیلہ محمد کے پہنچ تو نہیں سکتے اور مصطفیٰ تک بغیر حسین کے وسیلہ کے نہیں جا سکتے۔ اب سمجھنا آگے فرمایا لا سالکم، میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، علیہ اجرن، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا تم سے۔ کس پر؟ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے ساری زندگی اپنی نبی رب کے دین کی تبلیغ فرمائی۔ توجہ کرنا، رات کو رونا امت کے لیے، دعائیں مانگنا مولا میری امت کو بخش دے، اور دن کے وقت دین کی تبلیغ، کبھی جہاد کبھی جنگیں۔ حضور نے بھوک بھی برداشت کی، حضور نے پتھر بھی برداشت کیے، حضور نے جناب علی وطن بھی چھوڑا، ہجرت بھی فرمائی۔ یہ سارا کام کر کے اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا، توجہ فرمایا کہ میں تم سے کوئی اس چیز پر اجر نہیں مانگتا، ساری زندگی تمہیں تبلیغ، ساری زندگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اب توجہ کرنا، محبوب تم فرما دو لا اسألکم، میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا۔ حالانکہ پاک محبوب نے رات دن کوششیں کی، دین کی تبلیغ فرمائی، اپنی زندگی میں جہاد فرمائے، بھوک برداشت کی، پتھر برداشت کیے، جناب علی جو گمراہ تھے ان کو سیدھے راستے پر لائے، اندھیروں سے اجالوں کی طرف محبوب نے پلٹا اتنا سارا کچھ کیا۔ حالانکہ یہ انسانی ذہن ہے، ان میں پیدا ہو سکتا ہے سوال کہ یار اتنا کچھ کرنے کے بعد آخر کوئی تو مقصد ہوتا ہے، کوئی تو مقصد ہوتا ہے اتنا کام کرنے کے بعد۔ اللہ کے پاک محبوب نے، توجہ کرنا میرے، اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ لا سالکم، اتنا کرنے کے بعد میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ پوری زندگی میں ایک ہی مطلب پاک محبوب نے فرمایا ہے، الا المودۃ فی القربى، میں اس چیز کے جو تبلیغیں فرمائی، جہاد کیے، گمراہوں کو سیدھے راستے پر لے آئے، تمہیں دین دیا، سب کچھ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر دیا ہے۔ میرے امتیوں بس ایک ہی چیز تم سے مانگ رہا ہوں۔ حالانکہ نبی دینے کے لیے آتا ہے، لینے کے لیے نہیں۔ پوری زندگی میں ایک ہی سوال کیا، وہ کیا تھا؟ فرمایا میں تم سے صرف اپنی آل کی محبت چاہتا ہوں، بس اور کچھ نہیں چاہتا، صرف اپنی آل کی محبت چاہتا ہوں۔ اب توجہ کرنا، تیسرا آگے والا لفظ قرآن کا، الا المودۃ فی القربى، تم کیا کرو، میری آل کے ساتھ مودت رکھو۔ اب یاد رکھنا، ایک ہوتی ہے دل لگی، توجہ کرنا میری بات، ایک ہوتی ہے دل لگی، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، کتنے چیزیں ہوتے ہیں؟ تین، دل لگی، محبت، مودت۔ دل لگی ہوتی ہے کہ کسی محبوب کا دل میں کسی ٹائم خیال آنا اور پھر چلا جانا۔ ایک ہوتی ہے محبت کہ دل میں اس شخص کے لیے محبت ہے پر زبان سے اظہار نہیں ہوتا، یہ ہوتی ہے محبت۔ دل میں محبت ہے، زبان سے اظہار نہیں ہے۔ ایک ہے مودت کہ پاک محبوب نے فرمایا کہ مودت وہ ہوتی ہے کہ دل میں محبت بھی ہو، زبان سے اظہار بھی ہو۔ میری آل کے لیے مودت رکھنا کیا مطلب؟ دل کے اندر ان کے لیے محبت بھی ہو، زبان پر اظہار بھی ہونا چاہیے حسین۔ یہ ہے مودت، الا المودۃ فی القربى، میری آل کے ساتھ مودت رکھنا۔ اب مودت
محبت سے اوپر والے درجے پہ ہوتی ہے. محبت مودت سے اوپر والے. کیوں؟ اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا جامع ترمذی حدیث نمبر 3784. اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں محمد کی محبت اس کے دل میں بیٹھے تو سب سے پہلے حسین کی محبت دل. بس جس کے دل میں محبت حسین ہے وہاں پہ پودا پھوٹے گا محبت مصطفیٰ کا. جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگا وہاں محبت خدا پیدا ہوگا. سبحان اللہ. یہ قاعدہ قانون ہے. ایسے نہیں کہ کوئی کہے کہ میں ڈائریکٹ ہی محبت رب سے رکھتا ہوں. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. جب چھت تک انسان بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتا رحمان تک کیسے پہنچے گا؟ یہ سب سے پہلے محبت حسین دل میں ہو. اسی محبت حسین سے محبت مصطفیٰ پیدا ہوگی. محبت مصطفیٰ سے محبت خدا پیدا ہوگی. اب توجہ کرنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے زمانے میں مثال عطا فرمائی ہے. اب توجہ کرنا. یہ حضور کی بتائی ہوئی مثال آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں. ایک نماز کا وقت تھا. بعض مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ توجہ میری طرف یاد. نماز عشاء کا وقت تھا. کون سی نماز تھی؟ ذرا نماز عشاء. بعض مفسرین اکرام نے نماز ظہر بھی لکھی ہے, نماز عصر بھی لکھی ہے, لیکن متفقن فتویٰ یہ ہے کہ یہ نماز عشاء. کون سی نماز تھی؟ نماز عشاء. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے اور نماز عشاء کے 4 فرض پڑھا رہے تھے. آخری رکعت تھی اور آخری سجدہ تھا. حضور سجدے میں گئے تو کافی دیر ہو گئی. سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر نہ اٹھے. سجدہ بہت لمبا ہوتا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی آپ کہتے ہیں کہ کوئی صحابہ کرام نے سر اٹھا کر سجدے سے کہا کہ یار دیکھیں تو صحیح کیا ہو گیا, کیوں اتنا لمبا سجدہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب سر سجدے سے اٹھایا ہم نے ترچھی نظر سے دیکھا تو حضور کی پشت پر امام حسین سوار تھے. صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا کہ ہم نماز چھوڑ کر جائیں, حضور کے نواسے کو اٹھا کر سیر پہ رکھے تاکہ سجدہ مکمل ہو. نہ, وہ جانتے تھے حسین کی محبت ہی محبت مصطفیٰ ہے. جیسے سجدے سے سر اٹھایا دیکھا حضور کی پشت پر حسین سوار ہے, حضور سجدے کو لمبا کر رہے ہیں. ان صحابہ کرام نے پھر سر سجدے میں رکھ دیا, سر نہ اٹھایا. اب لمبا سجدہ حضور نے کرنا تھا. صحابہ کرام تو اٹھ سکتے تھے لیکن سبھی سر سجدے میں رکھے ہوئے تھے تاکہ جب تک حسین اپنی مرضی نہیں کرتا اس وقت سبحان اللہ. اب توجہ کرنا. ایک یہ وقت تھا حسین نماز کو اپنی مرضی پہ چلا رہا تھا, ایک وہ وقت تھا حسین کو شریعت اپنی مرضی سے چلا رہا, وہ بھی وقت آیا. ایک یہ وقت تھا حسین پشت پر سوار, حضور نے سجدے کو لمبا کر دیا. جب نماز مکمل امام حسین اپنی مرضی سے اترے بیٹھے, حضور سجدے سے سر اٹھایا, پھر نماز مکمل فرمائی. نماز مکمل فرما کر سلام پھیر کر اپنے نواسے کو اٹھا کر جھولی میں بٹھایا اور پھر حضور نے جو الفاظ بولے الفاظ دل پر لکھنے والے الفاظ ہیں. توجہ ہے, یہ الفاظ دل پر لکھنے والے الفاظ. حضور نے جھولی میں بٹھا کر ماتھا چوم کر فرمایا لوگوں سنو, مت تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ حسین آئے سجدہ لمبا کر دیا. حضور نے فرمایا سنو, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. میں حدیث کے الفاظ پیش کرنے لگا
ذرا توجہ ہونی چاہیے. یہ حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 3799. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بولے. اب توجہ کرنا, یہ حضور کے الفاظ دل کی تختی پر لکھنے والے الفاظ ہیں. اگر توجہ ہو تو حضور کا فرمان سنو. حضور نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. لوگو تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ رب تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے. وہ رب تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے. اس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں طرح طرح کی. وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ. تم مجھ سے محبت رکھتے ہو, مجھ سے محبت کرو اللہ کی رضا کی خاطر. مجھ سے محبت کرو اللہ کی رضا کی خاطر. تیسری بات حضور نے فرمائی وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي. ایک بات یاد رکھنا, تم مجھ سے محبت رکھو اللہ کی رضا کی خاطر ضرور, پر ایک بات یاد رکھنا, جس کے دل میں میری آل پاک کی محبت ہوگی میرے ساتھ محبت اسی کی سچی ہوگی. جس کے دل میں میری آل کی محبت ہو میرے ساتھ محبت اسی کی سچی ہے. تب علماء فرماتے ہیں سنو کہ اگر رب تک پہنچنا ہے پہلے حسین کو دل میں بساؤ. جب حسین دل میں بس جائے پھر یہ راستہ ہے مصطفیٰ تک پہنچنے کا. جب مصطفیٰ تک پہنچو گے پھر خدا تک ایٹومیٹک پہنچ جاؤ گے. محبت حسین محبت رسول ہے, محبت حسین محبت مصطفیٰ ہے. اب توجہ کرنا, آخری دو حدیثیں پیش کرتا ہوں اور پھر بس بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ حدیث بھی جامع ترمذی کی ہے. اب توجہ کرنا, حضور کے فرمان ہی سناتا چلوں, ورنہ ویسے شعر و شعر بھی مجھے بڑی آتی ہے, لیکن میرا ذہن تھا کہ پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے ہاں آیا ہوں تاکہ کچھ حضور کے فرمان ہی ایسے سنا جاؤں گا تاکہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے. توجہ کرنا, یہ حدیث بھی جامع ترمذی کی ہے. صحاح ستہ کی کتاب ہے جامع ترمذی. حدیث نمبر 3784. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسین ابن علی علی عاتقہ فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الراكب هو. اب توجہ کرنا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امام حسین کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر گلی میں چل رہے تھے اور امام حسین حضور کی زلفوں سے کھیل رہے تھے. گلی میں جا رہے تھے, آگے ایک شخص ملا, وہ بولا فقال رجل المرکب رکبت یا غلام. اے سواری کرنے والے سوار, تیری سواری تو بہت خوبصورت ہے. توجہ کرنا یار. اس نے کہا بیٹے آپ کی سواری تو بہت خوبصورت ہے. آپ حسین چھوٹے تھے چونکہ بول نہ سکتے تھے, حسین کی جگہ پہ مصطفیٰ نے جواب عنایت فرمایا. توجہ, حضور نے فرمایا ارے سن, تو کہہ رہا ہے نا کہ تیری سواری خوبصورت ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الراکب ہوا. دوست سن, اگر اس کی سواری خوبصورت ہے نا تو سواری سے تو بڑھ کر سواری خوبصورت ہے. سمجھ نہیں فرمایا, یہ محبت مصطفیٰ ہے. حضور کے دل میں حسین کی محبت دیکھیں. حضور نے فرمایا تو سواری کے حسن کو دیکھتا ہے, ذرا نظر سوار کے حسن کی ہوا کیوں. اگر سواری خوبصورت ہے تو اندازہ کر سوار کتنا خوبصورت ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ, دوسری حدیث میں پیش کرنا اور آخری حدیث مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارک ہے, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 172. حضور کا فرمان مبارک ہے وحسین ما علمان یلعب فتافق
الصبي يفر ها هنا مرة وها هنا مرة حسین مني وانا من حسین احب اللہ من احب حسین. حضور کا فرمان مبارک. حضرت یعلا العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں دعوت پر جا رہے تھے. توجہ کرنا ہے, کہیں دعوت پر جا رہے تھے حضور کے ساتھ, اور جب چلے کچھ سفر کیا تو دیکھا تو گلی کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں اور ان کے اندر امام حسین بھی کھیل رہے تھے. توجہ, امام حسین بھی ان بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حضور نے فرمایا میرے ساتھ چلنے والے دوستوں یہاں پہ رک جاؤ. سب رک گئے. حضور مجمع سے نکلے, بچوں کے مجمع چلے گئے اور پھر امام حسین کو کہہ رہے تھے رک میں تیرے پیچھے بھاگتا ہوں. امام حسین آگے بھاگے, حضور ان کے پیچھے کھیل رہے. امام حسین ادھر دوڑے, حضور ان کے پیچھے, امام حسین ادھر, حضور ان کے پیچھے, امام حسین ادھر. حضور پکڑتے نہیں تھے, جان بوجھ کر امام حسین آگے بھاگ رہے, حضور ان کے پیچھے پیچھے چل رہے اور بھاگ رہے. میں ابھی پکڑنے لگا ہوں, ابھی پکڑنے. امام حسین آگے. آخر میں جب دیکھا نا امام حسین تھکاوٹ ہونے لگی, حضور نے اسی جگہ پہ پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, اپنا زبان مبارک حسین کے منہ میں ڈالی. توجہ, حسین کے منہ میں ڈالی اور پھر حسین کا ماتھا چوما. وہیں پہ کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو, حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. احب اللہ, اور اللہ اسی سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے. اور توجہ کرنا, فرمایا من احب حسینن, جو حسین سے محبت رکھے گا میں محمد بھی اسی سے محبت رکھتا ہوں. سبحان اللہ. حسین, اب توجہ کرنا, حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. مطلب کیا ہے اس کا کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اب توجہ کرنا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ کہنے کا مطلب یہ اشارہ تھا کہ لوگوں یاد رکھنا, جس طرح میں نے شریعت کی اشاعت کی ہے نا اور مجھے دکھ تکلیفیں پہنچی ہیں, کہیں اس سے بڑھ کر حسین دکھ تکلیفیں اٹھا کر شریعت کو بچائے گا. سبحان اللہ. وہ بھی وقت آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے مولا کریم آل بیت کی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نعت خان ماشاءاللہ نعت پڑھتا ہے اور پھر دعا خیر کرتے ہیں. مولا کریم تمام دوستوں کے دلوں میں محبت اہل بیت کو مزید رکھے. حضرت پاک ذوق شوق نال دوسرا مصر قصیدے سے